وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار انسانوں کو پیدا کروا ہے. کسی میں کچھ خوبیاں ہوتی ہیں, کسی میں کچھ اچھائیاں ہوتی ہیں, اور کسی میں کچھ خامیاں ہوتی ہیں, اور کسی میں کچھ خوبی نہیں ہو, کچھ اچھائی نہیں ہو. مگر بعض اللہ کے ایسے بندے ہوتے ہیں کہ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دو خوبیاں نہیں, کئی ساری خوبیاں ان میں جمع فرماتا ہے. اور انہی لوگوں میں ایک ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اتنی خوبیاں جمع فرمائی کہ جس کی انتہا نہیں. کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سب سے پہلے حضور علیہ السلام کے صحابی رسول اور حضور کے چچا زاد بھائی ہیں, اور آپ کو شیر خدا کا لقب ملا ہوا ہے, اور آپ حضور علیہ السلام کے داماد ہیں, اور آقا علیہ السلام نے اپنی لخت جگر کا نکاح آپ سے فرمایا. خاتون جنت کے آپ شوہر ہیں. حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے آپ والد ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو علم کا دروازہ بنایا, اور آپ میں ایسا علم اللہ نے عطا فرمایا کہ جو علم رب تبارک و تعالیٰ نے کسی اور میں عطا نہیں فرمایا. اور جنگ خیبر میں حضور علیہ السلام نے آپ ہی کے ہاتھ میں جھنڈا عطا فرمایا. ایسی کئی ساری خوبیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جمع فرمائی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج کچھ آپ کی مبارک زندگی کے کچھ لمحوں کو, کچھ پہلوؤں کو آج ذکر کیا جائے گا, کیونکہ عنقریب ماہ محرم کی ابتدا ہو رہی ہے. اور ماہ محرم میں اہل بیت اطہار پر جس طرح کا ظلم کیا گیا اور جس طرح انہیں زیادتی کی گئی, آج اسی کی ایک کڑی کو ذکر کیا جائے گا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جو نام ہے, آپ کا اصل نام حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہے. آقا علیہ السلام کے چچا جن کا نام ابو طالب ہے, یہ ان کے فرزند ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ. اور حضور علیہ السلام نے بچپن میں ہی انہیں اپنے ساتھ رکھنا شروع کر دیا. حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ پر جب تنگی کا دور آیا, جب اس کی تنگی قریش سے قبیلہ قریش کے لوگوں میں ہونے لگی, اور بہت زیادہ روزی کی پریشانی حضور علیہ السلام کے خاندان کے لوگوں میں جب آنے لگی, تو آقا علیہ السلام نے اپنے چچا ابو طالب سے فرمایا کہ میں آپ کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتا ہوں, کہ آپ اپنے فرزند علی کو میرے حوالے کر دیں. میں علی کی تربیت اور پرورش کروں گا, علی کو اپنے ساتھ رکھوں گا. تو آپ کے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ نے بچپن میں ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضور علیہ السلام کی گود میں دے دیا. تو جب سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ہوش سنبھالا, جب سے آپ نے آنکھ کھولا, بس حضور علیہ السلام کا چہرہ دیکھا, حضور علیہ السلام کی زندگی کو دیکھا, حضور علیہ السلام کی عبادتوں کو دیکھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ابھی بچپن کی عمر تھی, آپ کی عمر 8 سال کی تھی. تب آپ نے رات میں جب اٹھ کر دیکھا کہ حضور علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں, اور حضرت علی کبریٰ رضی اللہ عنہا بھی نماز پڑھ رہی ہے. ابھی تک حضور علیہ السلام نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا, ابھی تک حضور علیہ السلام نے کفار مکہ کو دین کی دعوت نہیں دی تھی, ابھی تک حضور علیہ السلام نے مکہ میں اسلام کا اعلان نہیں فرمایا تھا. تو جب حضرت علی رضی اللہ عنہ رات کے اندھیرے میں اٹھ کر دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں, حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سمجھ نہیں آیا. آپ نے حضور سے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ نماز ہے, اللہ کی عبادت ہے. اللہ تبارک و
اللہ عنہ نے جب یہ سنا تو حضرت علیہ السلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے تھوڑی سی مہلت دے، میں اپنے والد ابو طالب سے اس کا مشورہ کروں گا، اگر ابو طالب میرے والد نے مجھے اجازت دے دی تو میں کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو جاؤں گا۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی، یہ ابھی کسی کے سامنے اعلان کرنے کا حکم نہیں آیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی اس راز کو پوشیدہ کرنے کا حکم دیا ہے، اس راز کو تم عام نہ کرو، اگر اسلام قبول کرنا نہیں چاہتے تو کوئی بات نہیں، مگر خاموش رہو، کسی کے سامنے اس عبادت کا ذکر مت فرمانا، کسی کے سامنے اس طرح کی ہمارے اسلام اور دین کا ذکر مت فرمانا۔ بس اتنا سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ سو گئے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات میں ہی ان کے دل میں ایمان کو داخل کروا دیا تھا۔ جیسے اس رات بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ سیدھا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کل رات آپ کو جو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور آپ نے مجھے جس دین کی دعوت دی تھی، رات میں جیسی بس ہو گیا، اللہ نے میرے دل میں ایمان کی محبت ایسی فرما دی ہے، ابھی میں آپ کے دل میں کلمہ پڑھ کے شامل ہونا چاہتا ہوں۔ 8 سال کی عمر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھا اور آپ اسلام میں داخل ہو گئے۔ بچوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ جب حضرت علیہ السلام نے اپنی زندگی مکہ مکرمہ میں گزاری، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنا بچپن، اپنی جوانی آپ حضرت علیہ السلام کے ساتھ ہی رہے، سفر میں حضور کے ساتھ رہتے تھے، جب حضور جنگوں میں جاتے حضور کے ساتھ رہتے تھے، مکہ مکرمہ کی ساری زندگی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حضرت علیہ السلام کے ساتھ گزری۔ آقا علیہ السلام کو اللہ نے 40 سال کی عمر مبارک میں اپنے نبی ہونے کا اعلان کرنے کا حکم دیا، تو حضرت علیہ السلام نے اپنی 40 سال کی عمر مبارک میں آپ نے سارے مکہ نے اعلان کر دیا، اپنے قبیلے نے اعلان کر دیا کہ اللہ کا نبی ہو اور رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ میں تمہیں اسلام کی دعوت دوں، تم سب کی کلمہ پڑھ لو، تم سب ایمان لے کر آ جاؤ اور تم سب مومن بن جاؤ۔ جب آپ کے قبیلے کے لوگوں نے اس بات کو سنا تو سارے کے سارے آپ کے خلاف ہو گئے اور سب نے کہا ہم اپنے بتوں کی عبادت کو چھوڑنے والے نہیں، ہم اپنے پتھروں کی عبادت کو نہیں چھوڑیں گے، ہم جس کی عبادت کرتے آ رہے ہیں ہم انہیں پتھروں کو خدا مانیں گے، ہم اس کے سوا کسی اور کو نہیں مانیں گے۔ اور حضرت علیہ السلام نے اپنی 13 سال 40 سال سے لے کر آپ نے 53 سال 50 پر 3 سال کی زندگی تک آپ نے 13 سال سارے مکہ میں لوگوں کو قرآن کی باتیں سناتے رہے اور قرآن کی آیتیں سناتے رہے، انہیں اللہ کا حکم سناتے رہے، مگر ان لوگوں نے اپنے دین کو نہیں بدلا، ان لوگوں نے اپنے بتوں کی عبادت کو جب نہیں چھوڑا، اب آقا علیہ السلام کو تکلیف دے رہے۔ حضرت علیہ السلام پر اتنی تکلیفیں کہ جب آقا علیہ السلام مکہ کے شہر میں نماز پڑھتے تو اونٹ کی گندگی کو لا کر حضور کے بعد پیٹ پر دیا جاتا۔ جب حضور علیہ السلام مکہ کی گلیوں سے گزرتے تو کوئی کافر آپ پر گندگی ڈال دیتا، کوئی کچرا ڈال دیتا، کوئی کافر آپ کے پیروں کے نیچے کانٹے بچھا دیتا اور کوئی کافر آپ پر پتھر مارتا۔ یہ حضور علیہ السلام پر اتنی تکلیفیں، اتنے مشکلات جب حد سے بڑھتے جا رہے تھے تو اللہ کا حکم آیا کہ اے نبی اب آپ مکہ مکرمہ سے سفر کر کے آپ مدینہ منورہ تشریف لے جاؤ، آپ مکے سے ہجرت فرما۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا، اب ایک رات حضور علیہ السلام کو مکہ سے مدینہ کی طرف نکلنا ہے، مگر آپ کے قبیلے قریش کے جو لوگ تھے، جو کافر اور مشرک بھی تھے، لیکن حضور علیہ السلام کو امانت دار سمجھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ آپ جیسا امانت دار ہم نے کسی کو نہیں دیکھا، آپ جیسا سچا انسان ہم نے کسی کو نہیں دیکھا۔ اپنی ساری امانتیں لا کر حضور کے پاس جمع کرتے تھے، کہتے تھے کہ جب ہم آپ سے مانگیں گے آپ ہمیں اپنی امانتیں ہمارے حوالے کر دیں۔ تو آقا علیہ السلام کے پاس کفار مکہ کی کئی ساری امانتیں جمع تھیں۔ اب اللہ کا حکم آ گیا کہ آپ کو رات میں مکہ سے سفر کر کے مدینہ جانا ہے، تو حضور علیہ السلام حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ علی کفار مکہ کی ساری امانتیں میرے پاس موجود ہے، قبیلہ قریش کے کافروں کی امانتیں میرے پاس ہے، یہ امانتیں میں تمہارے حوالے کرتا ہوں، ان امانتوں کو اپنے پاس رکھنا اور جیسی صلاح ہو جائے اور جس جس کے نام سے امانتیں ہیں
انہیں جا کر امانتیں پہنچانا اور پھر اس کے بعد تم مدینہ آ جانا۔ حضور علیہ السلام کا یہ حکم تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پتا تھا کہ کفار مکہ نے یہ انہوں نے سازش کی ہوئی ہے، جب آقا علیہ السلام بعد میں آ کر آرام فرما لیں گے تو حضور کو قتل کر دیں۔ کفار مکہ کی یہ سازش تھی، اللہ نے حکم دے دیا اے نبی آج رات میں ہی آپ نکل جائے۔ حضور علیہ السلام رات کے وقت ہی مکہ مکرمہ سے نکلتے ہیں، کہیں کافروں کو اس بات کا شک نہ ہو کہ حضور مکہ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اسی لیے حضور نے حضرت علی کو بلایا، کہا کہ علی آج رات میرے بستر پر سو جانا اور میری ہری چادر تم اوڑھ کر سو جانا، تاکہ جب کفار مکہ دور سے دیکھے انہیں یہ محسوس ہو کہ میں یہیں پر سو رہا ہوں، میں یہیں پر آرام کر رہا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو معلوم ہے کہ تمام کفار مکہ نے یہ طے کر لیا ہے کہ آج کی رات حضور علیہ السلام کو آپ کے بستر پر ہی آپ کو شہید کرنا ہے، مگر اس کے باوجود حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ کافروں نے چاہے جتنی بھی سازش کی ہو شہید کرنے کی حضور علیہ السلام کو، اور حضور کے بستر پر اگر حضرت علی سوتے ہیں، حضرت علی کو بھی پتا ہے مجھے بھی شہید کیا جائے گا، اور اس شہید کرنے کی سازش سارے مکہ کے کافر کر رہے ہیں، مگر حضرت علی کو اس بات کا یقین تھا کہ حضور کی زبان سے ایک لفظ نکلا تھا۔ حضور نے فرمایا تھا اے علی صبح ہوتے ہی تمام کفار مکہ کی امانتوں کو ان کے حوالے کر دینا اور پھر تم مدینہ آ جانا، حضور نے کہہ دیا تھا۔ تو حضرت علی کو اتنا یقین تھا جب حضور نے کہا ہے مدینہ پہنچنا ہے تو میں مدینہ پہنچ کر رہوں گا، جب حضور نے کہا ہے مجھے مدینہ آنا ہے تو میں مدینہ جا کر رہوں گا۔ کوئی کافر چاہے 1000 تلواریں لے کر آ جائے، وہ 1000 نیزے لے کر آ جائے، وہ 1000 ہتھیار لے کر آ جائے، تیر لے کر آ جائے، لیکن وہ مجھے شہید کر نہیں سکتا، کیونکہ حضور نے کہا ہے مجھے مدینہ پہنچنا ہے، میں مدینہ پہنچ کر رہوں گا۔ حضرت علی کو اس بات کا یقین تھا، اور اس یقین کی وجہ سے انہوں نے آقا علیہ السلام کی اس ذمہ داری کو قبول کر لیا اور رات میں سو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کفار مکہ جب حضور علیہ السلام وہاں سے جا رہے تھے، روایت میں آتا ہے آقا علیہ السلام کافر سامنے کھڑے ہیں، حضور علیہ السلام کو آگے سے نکلنا ہے۔ اب اللہ کی بات کا کیا کہ مولا میں آگے سے کیسے جاؤں؟ اللہ نے فرمایا کہ اے میرے مصطفیٰ زمین سے چند کنکریاں اٹھاؤ اور ان کنکریوں کو کفار مکہ کے اوپر مارو، وہ اندھے ہو جائیں گے۔ جب حضور علیہ السلام نے کنکریاں اٹھائی اور کنکریاں لے کر کفار مکہ کے چہروں پر جب حضور نے مارا، وہ سارے کے سارے ان کے آنکھوں کے سامنے پردے پڑ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کی روشنی کو چھین لیا۔ حضور علیہ السلام سامنے سے گزر گئے، مگر کسی کو خبر تک نہیں ہوئی کہ آقا علیہ السلام مکہ سے باہر چلے گئے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے اس رات اپنے صحابہ نے حضرت علی کو منتخب کیا اپنے بستر پر آرام کرنے کے لیے، اور آقا علیہ السلام کے مدینہ پہنچنے کے بعد حضرت علی فرماتے ہیں میں 3 دن تک مکہ میں رہا، اور مکہ میں جس جس کی امانتیں انہیں پہنچانا تھا انہیں پہنچاتا رہا۔ کفار مکہ مجھے دیکھتے رہے، مگر کسی ایک نے بھی مجھ پر نہ تلوار اٹھایا، نہ مجھے قتل کرنے کی سازش کی، نہ مجھے شہید کیا۔ جیسے 3 دن مکمل ہو گئے، سب کی امانتیں پہنچ گئی، 3 دن کے بعد میں سیدھے مدینہ منورہ پہنچ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جو عظمتیں اور فضیلتیں عطا فرمائی ہے، وہ فضیلتیں اور وہ عظمتیں کسی اور میں نظر نہیں آتی۔ جب آقا علیہ السلام مدینہ تشریف لے کر آ گئے، اب جتنے صحابہ مکہ میں تھے، مکہ میں رہنے والے صحابہ کو بے قراری ہو گئے، وہ بے چین ہو گئے، کیونکہ ہر دن صبح جب اٹھتے تو صحابہ پہلے حضور کا چہرہ دیکھا کرتے، حضور کی باتیں سنا کرتے، حضور کی مجلس میں بیٹھتے تھے، حضور علیہ السلام سے باتیں کیا کرتے۔ آقا علیہ السلام جیسے مدینہ پہنچ گئے، صحابہ کرام کو حضور علیہ السلام کا دیدار نصیب نہیں ہو رہا ہے، حضور کی زیارت نصیب نہیں ہو رہی ہے، حضور کی باتیں سننے کا موقع نہیں مل رہا ہے۔ اب کیا کرے؟ صحابہ کرام نے فیصلہ کر دیا کہ اب ہم مکہ میں نہیں رہیں گے، اب ہم مدینہ منورہ جائیں گے۔ اب مکہ مکرمہ جہاں پر اللہ کا گھر ہے، جہاں حجر اسود ہے، جہاں صفا و مروہ ہے، جہاں بنا و مزدلفہ ہے، جہاں میدان عرفات ہے، مکہ مکرمہ میں اللہ تعالیٰ نے ہزاروں عظمتیں رکھی ہیں، مگر صحابہ کرام زبان حال سے فرماتے ہیں یقیناً مکہ میں اللہ
یہاں کعبۃ اللہ تو ہے مگر مدینے میں کعبے کا کعبہ موجود ہے، مدینہ منورہ میں چہرہ مصطفیٰ موجود ہے، مدینہ منورہ میں زیارت رسول ہے۔ تو صحابہ کرام نے زیارت رسول کے لیے مکہ چھوڑنے کو تیار ہو گئے۔ اب مکہ مکرمہ چھوڑ کر صحابہ کرام جب مدینے کا سفر کرنے کا ارادہ کیا، کفار مکہ نے روک دیا، کہا اگر تمہیں مدینہ جانا ہے تو ہماری ایک شرط ہے۔ کہا شرط کیا ہے؟ کہا ہم تمہیں مدینہ جانے کی اجازت اس وقت میں دیں گے کہ جب یہاں تم نے جو کچھ کمایا اور جو کچھ تم نے جمایا، تمہارا یہاں پر جو کچھ ہے سب کچھ تمہیں یہیں پر چھوڑ کر جانا ہوگا۔ اپنے ساتھ کچھ نہیں لے جا سکتے، نہ اپنے ساتھ جتنا تم نے مال کمایا ہے نہ مال لے جا سکتے ہو، نہ تم اپنے کوئی کھیتیوں کو اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو، نہ اپنے مکانات بیچ کر جا سکتے ہو، کچھ نہیں۔ جو چیزیں ہیں اسی حال میں چھوڑ کر اپنے ایک لباس پر اگر جانا ہو ہم تمہیں جانے کی اجازت دیں۔ جب کفار مکہ نے صحابہ کے سامنے ایسی شرط رکھ دی، اب شرط کوئی عام شرط نہیں تھی۔ آپ غور کریں کہ ایک انسان جس نے اپنی ساری زندگی مکہ میں گزاری ہو اور اس نے اپنے باپ دادا نے اور اس کے خاندان نے سارے کئی 100 سال سے وہ مکہ میں رہتے ہو اور ان کے خاندان مکہ میں رہتے ہو، رشتے دار مکہ میں رہتے ہو، بھائی بہن مکہ میں رہتے ہو، اولادیں مکہ میں رہتی ہو، زمین و جائیداد مکہ میں ہو، کھیتیاں مکہ میں ہو، سارا کچھ یہاں مکہ میں ہے، لیکن اب مکہ چھوڑ کر مدینہ کیوں جانا چاہتے ہیں؟ بس ایک چیز ہے، وہ زیارت رسول ہے، وہ دیدار مصطفیٰ ہے، حضور علیہ السلام کے چہرے مبارک کی زیارت ہے۔ اس ایک زیارت رسول کے لیے اور دیدار مصطفیٰ کے لیے صحابہ کرام کے آگے اتنا بڑا امتحان تھا۔ صحابہ کرام نے کفار مکہ سے کہہ دیا، اے کفار مکہ، اگر تم دنیا چاہتے ہو لے لو، ہمارے کاروبار لے لو، تجارتیں لے لو، زمین اور جائیداد لے لو، مکانات لے لو، کھیتیاں لے لو، ہمارے اناج لے لو، ہم سب کچھ چھوڑنے کو تیار ہیں مگر مصطفیٰ کا دامن چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ ہم حضور علیہ السلام کی زیارت کو نہیں چھوڑیں گے، حضور کی صحبت کو نہیں چھوڑیں گے، حضور کی صحبت کو نہیں چھوڑیں گے۔ صحابہ کرام نے اپنا سب کچھ یہیں پر چھوڑ کر وہ خالی ہاتھ اپنے ایک لباس پر مدینہ منورہ آ گئے۔ اور مدینہ آنے کے بعد اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کرنا تھا۔ اب کچھ نہیں ہے ساتھ، اب صحابہ کرام کے پاس کچھ نہیں، اب یہاں سے اپنی زندگی کی ابتدا کرنی ہے۔ کتنا مشکل ہوتا ہے ایک بندے کے لیے کہ جو اپنا سب کچھ اپنی ساری دنیا مکہ میں چھوڑ کر وہ تنہا آ گیا ہے، بچے بھی مکہ میں ہے، بیوی مکہ میں ہے، ماں باپ مکہ میں ہے، سارے رشتے دار مکہ میں ہے، بھائی بہن مکہ میں ہے، یہ تنہا صرف اور صرف حضور کی خاطر آیا ہوا۔ جب حضور نے دیکھا کہ یہ عاشق رسول اپنے سب کچھ قربان کر کے آئے ہوئے ہیں، مدینہ کے صحابہ کو بلایا، مکہ کے صحابہ کو بلایا، دونوں کو ایک موقع پر بٹھا دیا۔ مدینہ منورہ میں صحابہ کرام بہت بڑی تجارتیں کرتے ہیں، ان کی تجارتیں اور ان کی مال، ان کے مکانات بہت تھے۔ آقا علیہ السلام نے مدینہ کے صحابہ سے فرمایا، یہ مکہ کے صحابہ یہ صرف اور صرف میری محبت میں اور دین اور اسلام پر عمل کرنے کے لیے وہاں سے یہاں آئے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ مدینہ کے صحابہ سے کہا تم اپنی جانب سے جو کر سکتے ہو، ایک ایک صحابی مکہ سے آئے ہوئے ایک صحابی کو اپنے ساتھ رکھ لے، اپنا بھائی بنا لے۔ تو مدینہ منورہ کے ایک صحابی کو حضور اٹھاتے، مکہ سے آئے ہوئے ایک صحابی کو اٹھاتے، فرماتے آج سے تم ان کے بھائی ہو، آج سے تم ان کے بھائی ہو، ان کا جو بھی خرچ ہوگا وہ تمہاری ذمہ داری ہوگی اور ان کے لیے جو بھی ضرورتیں ہوگی اس کو تمہیں پورا کرنا ہوگا۔ تو مدینہ کے ایک صحابی کو اٹھاتے، مکہ کے ایک صحابی کو اٹھاتے، دونوں کو بھائی بنا دیتے۔ جب ایک ایک آقا علیہ السلام نے جب ایک صحابی کو دوسرے صحابی کا بھائی بنا دیا، مکہ اور مدینہ کے صحابہ جب ایک دوسرے کے بھائی بن گئے، اب اس کے بعد مدینہ منورہ کے صحابہ نے ایسی قربانیاں پیش کی کہ جس صحابی کے اگر 2 مکانات ہوتے وہ مکہ سے آئے ہوئے صحابی کو اپنا ایک مکان قربان کر دیتے، جس صحابی کی کھیتیاں ہوتی اپنی کھیتیوں کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے، آدھا حصہ مکہ سے آئے ہوئے صحابی کے حوالے کر دیتے، اور جس صحابی کے پاس اگر کوئی اناج کھانے کی چیزیں ہوتی اپنے کھانے پینے میں 2 حصے کرتے، مکہ سے آئے ہوئے صحابہ کرام کو عطا کر دیتے، جس صحابی کے جتنے لباس ہوتے اپنے لباس کو
تھی. آپ غور کریں کیا ہے کہ مکہ سے آئے ہوئے صحابہ ہے, مدینہ منورہ کے صحابہ ہے, دونوں میں کوئی خون کا رشتہ نہیں ہے, کوئی خون کا رشتہ نہیں ہے. یہ بس اجنبی ہے, پہلی بار دیکھ رہے ہیں, پہلی بار ملاقات کر رہے ہیں, پہلی بار ان سے باتیں کر رہے ہیں, مگر حضور نے فرما دیا کہ آج سے تم دونوں بھائی ہو, بس زبان مصطفیٰ سے نکلنا تھا. صحابہ کرام نے ایسی قربانیاں دی کہ اگر اپنا حقیقی بھائی, اگر سگا بھائی بھی ہو, اپنے سگے بھائی کو اتنا نہیں دیتا جتنا مدینہ کے صحابہ نے مکہ کے صحابہ کرام کو عطا کیا ہے. یہ کیوں؟ صرف زبان مصطفیٰ سے نکلنے کی وجہ سے. حضور علیہ السلام نے کہہ دیا بس اتنا عطا کرو. اب مدینہ کے آئے ہوئے سارے صحابہ کرام, مکہ کے صحابہ کرام ایک دوسرے کے بھائی بن گئے. اب تنہا حضرت علی بچ گئے تھے. حضرت علی نے کہا کہ حضور, مدینہ سے آئے ہوئے تمام صحابہ کو آپ نے ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا, اور مکہ اور مدینہ کے صحابہ سارے ایک دوسرے کے بھائی بن گئے. آپ نے ایک دوسرے کے حوالے کر دیا. اب میرا کیا ہے, میں تو تنہا رہ گیا. کیا آپ مجھے کسی مدینہ کے صحابی سے آپ مجھے بھائی نہیں بنائیں گے, آپ ان کے حوالے نہیں کریں گے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا, اے علی, میں تمہیں کسی کے حوالے نہیں کروں گا. مکہ سے آئے ہوئے سارے صحابہ کو میں نے مدینہ کے ایک صحابی کا بھائی بنا دیا, مگر تمہارا بھائی کوئی صحابی نہیں, بلکہ میں خود تمہارا بھائی بن جاتا ہوں. حضور علیہ السلام نے حضرت علی کو اپنا بھائی کہا, اور حضور نے فرمایا کہ آج سے تم میرے بھائی ہو, اور تمہاری ہر ضرورت کو میں پورا کروں گا. حضرت علی رضی اللہ عنہ اب مدینہ منورہ آ کر آقا علیہ السلام کے ساتھ رہنے لگے. اب کفار مکہ نے جب دیکھا کہ اب یہاں مکہ میں رہتے تو ہم انہیں تکلیفیں پہنچاتے تھے, اب مدینہ چلے گئے. اب مدینہ جانے کے بعد بھی ہمیں خاموش رہنا نہیں ہے. اب انہوں نے حضور علیہ السلام کو اور تکلیف پہنچانا چاہا, اور حضور کو تکلیف پہنچانے کے لیے انہوں نے کیا کیا, اب جنگوں کی شروعات کر دی. جنگیں شروع ہو گئی. آقا علیہ السلام کا مدینہ آنا ہی تھا. اب وہاں سے سب سے پہلے جنگ بدر ہوئی, اور جنگ بدر یہ وہ جنگ تھی کہ آقا علیہ السلام نے اس جنگ میں اپنے صحابہ کرام کو لے کر جب آپ بدر کے مقام پر پہنچے, اس جنگ میں حضرت امیر حمزہ حضور کے چچا بھی ہے, اور اسی جنگ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی ہے, اور اسی جنگ میں آقا علیہ السلام کے حضرت ابو عبیدہ یہ صحابی رسول بھی ہے. جب تمام کفار مکہ نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام اپنے خاندان کے لوگوں کو بھی لے کر آئے ہوئے ہیں, حضور کے قبیلے کے لوگ بھی ہیں جو سردار تھے کفار کے, انہوں نے کہا کہ ہم سردار ہیں, ہم جنگ میں آپ کے لوگوں سے لڑنا چاہتے ہیں, آپ ہمارے مقابلے میں کوئی عام انسان کو نہ بھیجے, بلکہ ایسے کو بھیجے کہ کوئی اپنے قبیلے کا سردار ہو. تو حضور علیہ السلام نے حضرت امیر حمزہ اپنے چچا کو بلایا, پھر آقا علیہ السلام نے حضرت علی کو بلایا, اور ان سے کہا کہ تم ان کے مقابلے میں لڑو. اب یہاں عتبہ جو کہ کفار مکہ کے قبیلوں کا سردار تھا, شیبہ یہ قبیلوں کا سردار تھا, یہ دونوں آئے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب ان کا مقابلہ کیا تو آپ نے اپنی تلوار حیدری سے بس ایک ہی بار کیا, کافر اسی وقت میں زمین پر گرا اور جہنم پہنچ گیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ پہلی جنگ تھی, جنگ بدر, جس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام نے کفار مشرکین سے ملاقات کی. اور جب یہ جنگ ہو گئی, یہ پہلی جنگ کے بعد جنگ احد کا موقع آیا. یہ اسلام کی دوسری جنگ تھی, جنگ احد. اور اس جنگ میں جب صحابہ کرام کو حضور علیہ السلام نے حکم دیا تھا کہ ایک بخار ہے پہاڑی کے پیچھے کا حصہ, حضور نے 50 صحابہ کرام کو وہاں پر بٹھا دیا, کہا کہ تمہیں یہاں سے ہلنا نہیں ہے. وہ تیر چلانے والے صحابہ, حضور نے فرمایا جب تک میرا حکم نہ آئے اس مقام کو نہیں چھوڑو. جب جنگ احد کی ابتدا میں صحابہ نے دیکھا کہ جنگ کی ابتدا میں کفار مشرکین میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں, اور صحابہ کرام اتنی بہادری سے لڑ رہے ہیں کہ ان کی لڑائی کے انداز کو دیکھ کر کافروں کی ہمتیں پست ہو گئی, اور وہ میدان جنگ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے. بس اتنا دیکھنا تھا, صحابہ کرام خوش ہو گئے, سمجھا کہ چلو اب جنگ میں کامیابی مل رہی ہے, اب یہاں بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے, اب ہم تو کامیاب ہو رہے ہیں. حضور نے فرمایا جب تک میرا حکم نہ آئے اس جگہ کو مت چھوڑنا. مگر حضور کے حکم سے پہلے 50 صحابہ کرام تیر چلانے والے اس جگہ کو چھوڑ کر اٹھ جاتے تھے. وہاں سے ہٹنا بھی تھا. کفار مکہ جو دوڑ کر بھاگ رہے تھے میدان جنگ چھوڑ کر, انہوں نے دیکھا کہ پیچھے کا راستہ پہاڑ کے پیچھے سے 50 صحابہ کرام نہیں
کرام کو اتنا سخت حملہ تھا کہ صحابہ کرام پریشان ہو گئے. جس جنگ میں کامیابی ملنے والی تھی ناکامی مل گئی، کیونکہ ایسا سخت حملہ ان کافروں کا تھا کہ پیچھے سے بھی کافر حملہ کر رہے تھے، آگے سے بھی حملہ کر رہے تھے. درمیان میں صحابہ کرام اتنے حیران رہ گئے کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ کب اس جنگ میں کامیابی کی بجائے ناکامی آ گئی، کب یہ جنگ کا تختہ پلٹ گیا اور حضور علیہ السلام کو چند کفار مکہ نے آ کر گھیر لیا اور یہ اعلان کر دیا کہ اے مسلمانوں، جو تمہارے نبی ہیں جن کی محبت میں تم یہاں لڑنے کے لیے آئے ہوئے ہو، اب ہم انہیں شہید کر رہے ہیں، وہ شہید ہو رہے ہیں. بس یہ افواہ سارے میدان بھر میں پھیل گئی. جب صحابہ کرام نے سنا کہ آقا علیہ السلام کو شہید کیا جا رہا ہے، سارے کے سارے صحابہ کرام بالکل ایک پاگلوں کی طرح حالت ہو گئی. یہ سوچ رہے تھے کہ حضور علیہ السلام کو اگر کفار مکہ نے شہید کر دیا تو پھر اس کے بعد ہم جی کر کیا کریں گے. حضرت علی فرماتے ہیں جب میرے کانوں میں آواز پہنچی کہ آقا علیہ السلام کو شہید کیا جا رہا ہے تو میں نے سوچا کہ حضور کے بغیر میں جی کر کیا کروں گا. تلوار نکالی، ہزاروں کافر تھے، ہزاروں کافروں میں یہ ارادہ کر کے داخل ہو گئے کہ اب میں جا رہا ہوں، اب واپس زندہ لوٹ کر نہیں آؤں گا، جہاں حضور پہنچے ہیں میں بھی حضور کے پیچھے چلا جاؤں گا. اتنا سوچ کر کافروں میں داخل ہوتے ہیں. جیسے ہی کافروں میں داخل ہوئے آپ نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام درمیان میں کھڑے تھے، اطراف میں ہزاروں کافر حضور کو گھیرے ہوئے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تلوار نکالی، ایک ایک کافر کو قتل کرتے گئے اور سیدھے حضور کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے. حضور نے فرمایا علی تمہاری حالت کیا ہو گئی ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں کہ آقا میں تو یہ سوچ رہا تھا، میرے دل میں یہ ارادہ تھا کہ میں یہاں سے نہ جاؤں، میں یہاں سے شہید ہو کر لوٹ جاؤں، مگر آپ کو دیکھ لیا آپ صحیح سلامت ہے. آج سے پھر سے زندہ ہونے کی خواہش پیدا ہو گئی، زندگی گزارنے کی آرزو آج سے پھر ظاہر ہو گئی کیونکہ آپ کا چہرہ میں نے دیکھ لیا ہے. حضور علیہ السلام نے اشارہ کیا، کہا علی دیکھو وہ کافر آ رہا ہے، تم اسے قتل کرو. حضور علیہ السلام جہاں جہاں اشارہ کرتے حضرت علی رضی اللہ عنہ وہاں آپ ان کافروں سے لڑتے اور ایسی بہادری سے کئی سو کافروں کو حضرت علی فرماتے ہیں میں تنہا کئی سو کافروں سے لڑ رہا تھا، کئیوں کو میں نے قتل کر دیا اور کبھی ایک کافر کو حضور کے قریب آنے نہیں دیا. حضور علیہ السلام دیکھ کے جا رہے ہیں، اتنے میں جبرائیل امین آتے ہیں. جبرائیل امین آ کر فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علی یہاں آپ کی محبت اور آپ کی حفاظت کے لیے زمین پر لڑ رہے ہیں اور فرشتے آسمانوں میں ان کا چرچا کر رہے ہیں، فرشتے آسمانوں میں ان کی تعریف کر رہے ہیں. ان کی لڑائی کو دیکھ کر حضور نے فرمایا علی منی وانا من علی. حضور فرماتے ہیں میں علی سے ہوں اور علی مجھ سے ہے. علی مجھ سے اتنا قریب ہے کہ جس کی انتہا نہیں، اور علی سے میں اتنا قریب ہوں کہ جس کی انتہا نہیں ہے. جبرائیل امین فرماتے ہیں آقا آپ دونوں ایک دوسرے سے قریب ہیں مگر میں آپ دونوں سے بھی قریب ہوں. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس جنگ میں جنگ احد میں اپنی جان کی پرواہ نہیں کی. آپ نے کئی زخم برداشت کیے اپنے دل پر مگر حضور علیہ السلام کے جسم مبارک پر تلوار کا ایک بار ہونے نہیں دیا. یہ تو جنگ احد کی بات تھی. جنگ احد کے بعد جیسی سلسلہ آگے بڑھتا ہے اسلامی جنگیں یہیں پر ختم نہیں ہوتی بلکہ ایک جنگ ہوئی ہے جنگ خندق جس کا نام ہے. جنگ خندق میں بہت ساری مشکلات آئی اور بہت ساری پریشانیاں آئی اور اسی جنگ میں ایک بہت بڑا کافر تھا کہ جس کا نام عبد عد تھا. یہ جو ایسا کافر تھا کہ اس کے تعلق سے آتا ہے عمر بن عبد عد، یہ 1000 سپاہیوں کے برابر تھا. 1000 سپاہیوں کو یہ تنہا ان سے لڑ سکتا تھا. ایسی طاقت اور قوت اور ایسی بہادری اس شخص کی تھی. جنگ خندق کے موقع پر وہ آیا تو میدان جنگ کا اس نے منظر دیکھ رہا تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ دور کھڑے تھے. آپ نے آواز دی، کہا اے عمر عبد عد، میں نے سنا ہے کہ جب دو اچھی باتیں تیرے سامنے بیان کی جاتی ہے ان میں سے ایک بات کو تو مانتا ہے. اس نے کہا کہ ہاں تم نے بالکل صحیح سنا. تو حضرت علی فرماتے ہیں میں 2 اچھی باتیں تیرے سامنے پیش کرتا ہوں، ان دونوں میں سے کوئی ایک بات کو قبول کر لینا. اس نے کہا بتاؤ کیا اچھی بات ہے؟ اس نے کہا پہلی بات یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اسلام قبول کر لو. اس نے کہا مجھے نہ تمہارے اللہ رسول کی ضرورت ہے نہ اسلام کی ضرورت ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اس نے اسلام کا پہلے انکار کر دیا. پھر حضرت علی سے پوچھا دوسری اچھی بات کیا ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں اگر اسلام قبول نہیں کرتا
تو مجھ سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، مجھ سے لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس نے کہا کہ بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ کہا کہ میرا نام علی ہے۔ کیا تم، اس نے کہا کیا تم عبد مناف کے بیٹے ہو؟ حضرت فرماتے نہیں، میں ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ تو وہ عمر بن عبد عوف کہنے لگا ابو طالب تو وہ میرے بھائی جیسا ہے، اتنا قریبی ہے کہ میں اس کو اپنا بھائی سمجھتا ہوں، اور میں تمہیں تلوار تمہارے اوپر چلانا یہ میرے دل کو برداشت نہیں ہوتا، میں تمہیں قتل کرنا میرا دل اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ حضرت علی فرماتے ہیں میرا دل تو اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ کب میں تجھے تلوار چلاؤں اور کب تجھے میں قتل کروں، بس اتنا سننا تھا۔ اس نے کہا میں تمہارے ساتھ محبت کا اظہار کر رہا ہوں، تمہارے ساتھ نرمی کا اظہار کر رہا ہوں، میں تمہارے ساتھ اپنے اچھے طریقے سے پیش آ رہا ہوں، تم پر تلوار اٹھانے کو تیار نہیں ہو، مگر تم ہو کہ مجھے قتل کرنے کی بات کر رہے ہو، تم ہو کہ مجھے اس دنیا سے رخصت کرنے کی بات کر رہے ہو۔ حضرت علی نے فرمایا کہ جس نے اسلام کا انکار کیا اس کے ساتھ صرف ہمارا تلوار کا رشتہ ہے، اگر کلمہ پڑھ لے تو تیرے لیے ہم جان بھی حاضر کر دیتے ہیں۔ اس نے کہا اگر یہ بات ہے تو میدان جنگ میں آ جاؤ، جنگ خندق ہے، اور جب میدان جنگ میں پہلا انسان عمرو عبد عوف یہ میدان جنگ میں آتا ہے اور آ کر للکار کر کہتا ہے کہ ہے کوئی جو تم میں جو میرا مقابلہ کرے، جب حضور علیہ السلام جو میدان جنگ میں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اجازت دے میں اس کے مقابلے کرنے جاؤں گا۔ حضور نے فرمایا علی بیٹھ جاؤ، یہ کوئی عام شخص نہیں، یہ عمرو بن عبد عوف ہے، 1000 سپاہیوں کے برابر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیٹھ، اس نے دوسری مرتبہ اعلان کیا اور اسلام کے خلاف کئی ساری غلط باتیں کہنے لگا۔ حضور علیہ السلام نے جب اسماء حضرت علی کھڑے ہو گئے، اب کیا مجھے اجازت دے میں جانا چاہتا ہوں اس کے مقابلے کے لیے۔ حضور نے فرمایا علی بیٹھ جاؤ، یہ عمرو عبد عوف ہے، کوئی عام انسان نہیں۔ اس نے تیسری مرتبہ اعلان کیا، کہا کہ حضور کا میرا مقابلہ کرنے والا تم میں سے کوئی نہیں ہے۔ تیسری مرتبہ حضرت علی کھڑے ہو گئے اور عرض کیا کہ آقا اب آپ مجھے اجازت دے، اب تو میں ضرور جاؤں گا۔ حضور علیہ السلام نے تیسری مرتبہ اجازت دی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ داخل ہوتے ہیں میدان جنگ میں، ایک طرف ایسا شخص کہ جس نے کئی جنگیں لڑی ہوئی ہیں، جنگوں کا تجربہ ہے، بے انتہا طاقت اور قوت کہ جس کی انتہا نہیں، اور دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے۔ حضرت علی نے اپنی تلوار اس پر چلانی چاہی، اس ظالم نے اپنی تلوار حضرت علی رضی اللہ عنہ پر چلایا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سر پر تلوار لگی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ زخمی ہو گئے، آپ کا سر پھٹ گیا اور خون بہنے لگا۔ آپ نے اس کی تلوار کے وار کو اپنی ڈھال پر روکا، مگر اتنا سخت حملہ تھا کہ جس ڈھال پر حضرت علی نے تلوار کو روکا تھا وہ ڈھال کٹ گئی، وہ ڈھال ٹوٹ گئی اور اس کی تلوار آپ کے سر کو چیرتے ہوئے وہ آپ کی کمپٹی تک جا کر پہنچ گئی۔ اتنا زخمی ہو گئے حضرت علی رضی اللہ عنہ، آپ نے پھر بھی جب تھوڑی دیر کے لیے آپ پیچھے چلے گئے، خود کو سنبھالا، تھوڑا وقفہ دیا، اور جب حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی تلوار اٹھا کر جب آپ نے اس کے کاندھے پر وار کیا، ایک ہی وار حضرت علی کا کاندھے پر اتنا سخت ہوا کہ کافر زمین پر گرا اور اسی وقت میں اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ایک ہی بار حضرت علی کا اتنا بہادر 1000 سپاہیوں کے برابر تھا۔ حضرت علی کو اللہ نے قدرتی طاقت ایسے عطا فرمائی تھی، ایسی قدرتی طاقت تھی کہ کوئی انسان آپ کے آگے اگر آتا وہ کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے جنگ خیبر اسلامی جنگوں میں ایک بہت بڑی جنگ گزری ہے۔ جنگ خیبر کئی دن گزر گئے، کئی دن لڑتے لڑتے مگر کامیابی نہیں مل رہی۔ آقا علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بلایا اور آپ کے ہاتھ میں جھنڈا دیا، کہا کہ ابو بکر اب تم اس جنگ کے سپہ سالار ہو، اب تمہاری نگرانی میں جنگ لڑی جا رہی ہے، اب تم جنگ کے لیے آگے ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جنگ لڑی، دن گزر گیا، کامیابی نہیں ملی۔ دوسرا دن آیا، حضور نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں جھنڈا دیا، کہا کہ عمر آج یہ جنگ تمہاری نگرانی میں لڑی جائے گی، آج تم سپہ سالار ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جھنڈا دے دیا، لڑتے گئے، شام ہو گئی، کامیابی نہیں ملی۔ 2 دن گزر گئے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اب صبح تیسرا دن جب آئے گا میں ایسے بندے کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، وہ ایسا بندہ ہوگا جس سے اللہ بھی محبت کرے گا، جس سے رسول بھی محبت کریں گے، اور وہ بھی اللہ
रसूल ये सोच रहे थे कि सुबह कब होगी, कौन वो खुश नसीब होगा कि जिसके हाथ में हुजूर अलैहिस्सलाम ये जंग खैबर की कामयाबी का झंडा अता फरमाए। हर साहब रसूल की आरज़ू थी कि हुजूर उनके हाथ में झंडा दे दे ताकि पता चल जाए कि वो भी अल्लाह रसूल से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह रसूल उनसे मोहब्बत करते हैं। हर एक सहाबी की आरज़ू थी कि हुजूर उनके हाथ में झंडा दे। सुबह हो गई, सहाबा इकराम मैदान खैबर में जमा हो गए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने सबको देखा, देखकर फरमाया आज मुझे एक शख्स नजर नहीं आ रहे। सहाबा इकराम ने सबको देखकर पूछा कि हुजूर कौन है? आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अली कहाँ पर? हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की आंखों में दर्द था, आपकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे, आंखों में काफी तकलीफ थी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जाओ अली को बुला कर लाओ। सहाबा इकराम हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की खिदमत में हाजिर होते हैं, अर्ज़ करते हैं कि अली, हुजूर अलैहिस्सलाम बुला रहे हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को आंखें खोलने की ताकत नहीं है, इतने आंसू बहते जा रहे हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु उसी हालत में आते हैं। हज़रत अली से आका फरमाते हैं क्या हुआ? फरमाते हैं कि आका मेरी आंखों में बेइंतहा दर्द हो चुका, इतना दर्द कि मैं आंख खोलता हूँ आंखों से बेइंतहा आंसू जारी होते हैं, इसीलिए आंख बंद करके रख रहा हूँ। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी जुबान मुबारक से अपना लुआब निकाला, हज़रत अली की आंखों पर हुजूर ने वो लुआब लगा दिया। हज़रत अली फरमाते हैं कि हुजूर ने अपनी जुबान का लुआब जब मेरी आंखों पर लगाया तो ऐसे लगता था कि कभी मेरी जिंदगी में आंखों में दर्द पैदा ही नहीं हुआ। उस दिन के बाद से हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की आंखों में ना कभी वो तकलीफ पैदा हुई ना कोई दर्द पैदा हुआ। हुजूर ने फरमाया कि अली आंखें तो ठीक हो गई, अब आज तुम्हें वो मुकाम अता करना है कि रहती दुनिया तक दुनिया तुम्हें याद करेगी। हज़रत अली ने पूछा वो क्या है? आका अलैहिस्सलाम ने उनके हाथ में जंग का झंडा अता फरमाया और फरमाया कि आज तुम्हारी ही हाथ पर अल्लाह ने जंग खैबर की कामयाबी को लिखा है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप उस झंडे को पकड़ लेते हैं और फरमाते हैं कि आका मैं उस वक्त तक इनसे जंग करता रहूंगा कि जब तक ये लोग इस्लाम कबूल ना कर ले, उस वक्त तक मैं लड़ता रहूंगा कि जब तक इनकी जुबान पर कलमा ना आ जाए। हुजूर ने फरमाया कि अली नरमी करो, नरमी इख्तियार करो, पहले उन्हें दीन की दावत दो, उन्हें इस्लाम की दावत दो और इस्लाम लाने के बाद उन्हें क्या करना है, इनकी जिम्मेदारी क्या है वो भी समझाओ। अगर सारी चीजें समझाने के बावजूद वो ना माने तब उन पर हमला करना, पहले उन्हें दीन की दावत देना। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु खैबर का जो बादशाह था काफिर और मुशरिक, उसका नाम मुरहब था। उससे आपने फरमाया कि पहले तो या तो इस्लाम कबूल कर ले, अगर इस्लाम कबूल नहीं करता, ईमान नहीं लाएगा तो जंग के लिए तैयार हो जाओ। तो उसने आपकी बात को मानने की बजाय, आपकी नरमी को देखकर वो शख्स इस्लाम लाने की बजाय उसने अरबी में एक शेर पढ़ा। उसने कहा क़द अलिमत खैबर अन्नी मुरहब शाकी सिलाहु बतल मुरज्जब। उसने अरबी में ये शेर पढ़कर कहा कि बेशक मैं मुरहब हूँ और हथियारों और बहादुर और तजुर्बेकार इंसान हो और सारे लोग जानते हैं कि मेरी बहादुरी क्या है। हज़रत अली को उसने कहा कि अली अब जंग के लिए तैयार हो जाओ। हज़रत अली फरमाते हैं मैं तुम्हें समझा रहा था, बतला रहा था कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें दीन में आना है और तुम जंग का ऐलान कर रहे हो। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसका गुरूर, उसका फख्र, उसका तकब्बुर देखा और बड़े तकब्बुर के साथ, बड़े गुरूर के साथ मैदान जंग में आ रहा था। आपने अपनी तलवार निकाली और अपनी तलवार से उस तकब्बुर करने वाले बादशाह पर अपना एक वार किया, वो जमीन पर गिरा और वहीं पर उसका इंतकाल हो गया। एक ही बार हज़रत अली का हुआ, अल्लाह ने इसी गैबी ताकत और कुदरती ताकत अता फरमाई थी कि आपके आगे कई सारे बहादुर और कई सारे सिपाही जंग लड़ने वाले आपके एक एक तलवार के वार में कई कई सारे कत्ल हो जाया करते। जब खैबर फतह हुआ, खैबर फतह होने के बाद जैसे बादशाह को आपने मार दिया, उस मुरहब नामी काफिर और मुशरिक को मार दिया, तो सारे जितने उसके सिपाही थे वो भाग गए। अब खैबर को फतह करके किले पर चढ़ना था। किले का दरवाजा इतना वज़न था कि सहाबा इकराम उसको खोल नहीं सकते थे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु आगे गए, आपने सिर्फ अपने एक हाथ से उस दरवाजे को उठाया, अपनी पीठ पर रखा, सहाबा से फरमाया इस पर चढ़कर इस्लामी परचम को किले पर लहरा दो। सहाबा इकराम ने उस दरवाजे पर चढ़कर इस्लामी परचम को किले पर लहरा दिया। हज़रत अली ने उस दरवाजे को फेंका। सहाबा इकराम फरमाते हैं हमने 40 लोग मिलकर भी उसके बाद उस दरवाजे को हिलाना चाहते थे मगर हिला नहीं सके, इतना वज़न दरवाजा था।
مگر حضرت علی نے ایک ہی ہاتھ سے اس کو کھینچا اور پکڑ کر اپنی پیٹھ پر آپ نے اٹھا دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیبی طاقتیں اور قوتیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو عطا فرمائی تھی۔ اور جب یہ سلسلہ آگے بڑھتا گیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی محبت کو ایسے لوگوں میں پیدا فرما دیا۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں جتنی حدیثیں حضرت علی کی فضیلت میں آئی ہیں اتنی حدیثیں کسی اور صحابی کی فضیلت میں نہیں آئی۔ جتنی آپ کی عظمت میں حضور نے حدیثیں بیان فرمانی ہے اتنی زیادہ حدیثیں کسی اور کی فضیلت میں بیان نہیں کی گئی۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنگ تبوک پر جا رہے تھے، حضور کے ساتھ آپ نے ساری جنگیں کی، مگر ایک جنگ ایسی ہے حضرت علی سے نہیں جا سکا، اور وہ جنگ تبوک ہے۔ جنگ تبوک کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بچوں عورتوں کو مدینہ میں رہنے کا حکم دیا، اور تمام صحابہ کرام کو لے کر میدان جنگ کی طرف جا رہے تھے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا اگر ہم سارے نکل جائیں گے تو یہاں پر کفار مکہ ہو سکتا ہے بچوں پر حملہ کر دے، خواتین پر حملہ کر دے، تو یہاں کسی نہ کسی کو ذمہ دار بننا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو فرمایا علی تم ذمہ دار بن جاؤ اور تم یہاں رہ جاؤ، ہم میدان جنگ کی طرف جاتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ آقا آپ مجھے تنہا یہاں پر چھوڑ کر میدان جنگ میں جا رہے ہیں، میں بھی آپ کے ساتھ میدان جنگ میں جانا چاہتا ہوں، کفار اور مشرکین سے لڑنا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی ایک موقع ایسا تھا کہ بنی اسرائیل قوم موسیٰ علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ وہ آئے کوہ طور پر اور کتاب لے کر جائے۔ 40 دن تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے کتاب لے کر۔ جب واپس آنے والے تھے آپ نے جانے سے پہلے حضرت ہارون علیہ السلام کو بلایا جو آپ کے بھائی تھے، فرمایا کہ ہارون میں 40 دن کے لیے جا رہا ہوں کوہ طور پر، وہاں سے اللہ کی کتاب لے کر قوم میں آؤں گا، اب قوم کی ذمہ دار کوئی نہ کوئی تو بننا چاہیے، تو میں اپنی جگہ تمہیں خلیفہ بناتا ہوں، تم میرا خلیفہ بن جاؤ، میرے آنے تک قوم کی ذمہ داری تم پر رہے گی، قوم کو سنبھالنا، قوم کو دیکھنا۔ حضرت ہارون علیہ السلام 40 دن تک موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ بن کر قوم کی ذمہ داری آپ نے سنبھالی، اور 40 دن کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام آ گئے تو پھر اس کے بعد آپ نے ساری بنی اسرائیل کو اللہ کی کتاب عطا فرما دی۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے علی آج موسیٰ علیہ السلام کی جگہ میں ہوں، ہارون علیہ السلام کی جگہ تم ہو، جیسے موسیٰ نے ہارون کو اپنا خلیفہ بنایا اسی طرح میں تمہیں اپنا خلیفہ بنا کر یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ یہ تمہارے لیے فضیلت کی بات ہے، تمہارے لیے خوشی کی بات ہے، جیسے ہارون علیہ السلام خلیفہ بنے موسیٰ کے، ویسے میں تمہیں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، یہ تو خوش ہو جاؤ کہ تم میرے خلیفہ بن رہے ہو۔ حضور نے اپنی زندگی میں حضرت علی کو اپنا خلیفہ بنا کر آپ پھر جنگ کے لیے تشریف لے گئے، اور حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کہ من احب علی، جس کسی بندے نے اپنی زندگی میں علی سے محبت کی، حضور نے فرمایا اس نے مجھ سے محبت، اور جس نے علی سے بغض رکھا، حضور نے فرمایا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے حضرت علی کی شان میں برا بھلا کہا، حضور نے کہا کہ اس نے میری شان میں برا بھلا کہا، جس نے علی کی شان میں گستاخی کی، حضور نے فرمایا اس نے میری شان میں گستاخی کی۔ اور جو کوئی مومن جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے دل میں محبت علی پیدا نہ ہو جائے، جب تک محبت فاطمہ پیدا نہ ہو جائے، جب تک کہ محبت حسن اور حسین پیدا نہ ہو جائے، حضور نے فرمایا تب تک وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ان کی محبتیں یہ ایمان کی نشانی ہے، ایمان کی علامتیں ہیں، اور یہ علامتیں اس وقت تک ہوں گی اگر مومن ہے تو دل میں صحابہ کی محبت پیدا رہے گی، اگر مومن ہے تو دل میں حضور کے خاندان کی محبت ہوگی، اگر مومن ہے تو دل میں حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی محبت ہوگی، اگر مومن ہے دل میں حضرت امام حسن امام حسین کی محبت ضرور ہوگی۔ ایمان کی نشانی ہے، ایمان کی علامت ہے اہل بیت کی محبت کا ہونا، اور جس دل میں محبت نہ ہو، نہ محبت حسین ہو، نہ محبت امام حسن رضی اللہ عنہ ہو، نہ محبت علی و فاطمہ رضی اللہ عنہ ہو، نہ محبت صحابہ ہو، تو ایسا ایمان قیامت کے دن کام آنے والا نہیں ہے، ایسا مومن قیامت کے دن کامیاب ہونے والا نہیں ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں من احب علی
حضور نے فرمایا اے علی تمہاری حالت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہو. عیسیٰ علیہ السلام حضرت علی نے فرمایا حضور وہ کیسے؟ حضور نے فرمایا یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شان میں اتنی بے ادبی کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر تہمت لگائی، حضرت بیوی مریم پر برا بھلا کہا، تہمت لگائی. اسی طرح یہ تمہارے ساتھ بھی ایسے ہی ہوگا. اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا بلند مقام دیا کہ انہیں خدا مان لیا، انہیں خدا کا بیٹا مان لیا. حضرت علی سے حضور فرماتے ہیں تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا. تمہاری محبت میں دو گروہ بن جائیں گے. ایک وہ ہوں گے جو تمہاری محبت میں اتنا آگے بڑھ جائیں گے کہ تمہیں خدا کے برابر کر دیں، جیسے شیعہ کرتے ہیں. شیعہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت میں اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ انہیں نبی اور خدا کا مقام انہیں دے دیتے ہیں جو غلط ہے. پھر حضور نے فرمایا ایک وہ ہوگا جو تمہارے بغض میں، تمہاری عداوت میں، تم سے دشمنی رکھنے میں اتنا آگے بڑھ جائیں گے جو تمہیں برا بھلا کہنے لگیں گے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے مبارکہ میں ہی ایسے دو فرقے پیدا ہو چکے تھے. ایک آپ کی محبت میں اتنا آگے بڑھ گئے جو آپ کو خدا مان دیا. آپ کے زمانے میں ہی ایک ایسا بھی فرقہ پیدا ہو چکا تھا جو آپ کی شان میں برا بھلا کہتا تھا، جو آپ کی شان میں آپ کے لیے دل میں بغض رکھتے تھے، حسد رکھتے تھے. لیکن ایمان نام ہی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت کا. جب آپ خلیفہ بن گئے، چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ، جب چوتھے خلیفہ بن گئے، لوگ آپ کی دشمنی میں بہت زیادہ ابھرنے لگے، آپ کے خلاف بہت زیادہ ابھرنے لگے. انہی میں ایک شخص تھا جس کا نام ابن ملجم ہے. اس نے یہ ارادہ کر لیا اپنے دل میں کہ چاہے کچھ بھی ہو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کرنا. اس نے آپ کو شہید کرنے کا ارادہ اپنے دل میں لے کر یہ کوفہ آیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کوفہ میں رہتے تھے. آج جیسی اذان ہوئی، اذان کا وقت ہوا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اذان سن کر، رمضان کی 17 تاریخ تھی، 17واں روزہ تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نماز کے لیے جا رہے تھے. راستے میں جو بھی نظر آتا اس کو الصلاۃ الصلاۃ کہہ کر نماز کی طرف بلاتے ہوئے آپ مسجد کی طرف جا رہے تھے. وہ آپ کے راستے میں آ کر کھڑا ہو گئے. حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کو دیکھے جا رہے ہیں، وہ حضرت علی کو دیکھے جا رہا ہے. اچانک سے اس نے اپنا خنجر نکالا اور وہ اتنا زلیلا تھا. اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کے لیے اپنا خنجر کئی دنوں سے ایک زہر کے اندر ڈبو کر رکھا ہوا تھا تاکہ جب خنجر کا حملہ حضرت علی پر ہو تو وہ زہر ان کے جسم میں پھیل جائے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بچ نہ پائے. اس نے کئی دنوں تک اپنی تلوار کو زہر میں ڈبو کر رکھا. اور پھر جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نماز کو جا رہے تھے، وہ فوراً راستے میں آ گیا اور اپنی تلوار نکالی، آپ کی پیشانی پر اپنی تلوار سے اسے وار کیا کہ اس کی تلوار آپ کی پیشانی کو چیرتے ہوئے آپ کی دماغ تک جا کر پہنچی. سر کا آدھا حصہ پر کٹ چکا تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ زمین پر گرے، خون بہنے لگا. صحابہ کرام نے جب یہ منظر دیکھا فوراً دوڑتے ہوئے آئے اور آپ کو اٹھا لیا اور اس شخص کو گرفتار کر کے شہید بنا دیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو گھر لے جاتے ہیں. امام حسن رضی اللہ عنہ آپ کے بڑے فرزند جب اپنے والد کا یہ منظر دیکھتے ہیں، حضرت امام حسن کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بیٹا یہ اپنی زندگی کے آخری لمحات ہے، اب بس چند وقت، تھوڑا سا وقت بچ چکا ہے، چند لمحے باقی ہے، اب مجھے دنیا سے رخصت ہونا ہی ہے. یہ رو نہیں لیکن میری نصیحت کو یاد رکھو، یہ میری آخری نصیحت تمہارے لیے اور تمہارے ذریعے ساری امت کے لیے ہے. امام حسن رضی اللہ عنہ روتے ہوئے اپنے والد کا یہ حال دیکھ کر فرماتے ہیں کہ ابا حضور بتائیں کیا نصیحت ہے؟ فرماتے ہیں میں تمہیں 8 باتوں کی نصیحت کرتا ہوں، اپنی زندگی میں 8 باتوں کو یاد رکھنا. پوچھا کہ بتائیے کیا ہے؟ فرمایا پہلی نصیحت یہ ہے کہ یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو سمجھ اور عقل عطا فرما دی، سمجھ اور عقل جس بندے کو رب نے صحیح عطا فرما دی، یہ حضرت علی فرماتے ہیں سب سے بڑی دولت ہے. سب سے بڑی دولت آپ نے فرمایا صحیح عقل کا ہونا، صحیح سمجھ کا ہونا، صحیح فکر کا ہونا، یہ بندے کی سب سے بڑی دولت ہے. اس سے بڑی کوئی اور دولت نہیں ہے. عقل تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو عطا فرمائی، مگر صحیح عقل ہونا، صحیح سمجھ ہونا، دین کے مطابق عقل کا رہنا، دین کے مطابق اپنی سمجھ کا استعمال کرنا، دین سے باہر نہیں سوچنا، دین کے خلاف نہیں سوچنا،
گناہوں کا نہیں سوچنا، ایسی عقل جس کو اللہ نے عطا کر دی سب سے بڑی دولت ہے، اس سے بڑی کوئی دولت نہیں۔ پھر حضرت علی فرماتے ہیں کہ بیٹا سب سے بڑی غریبی کیا ہے، کیا تمہیں معلوم ہے؟ فرمایا نہیں۔ حضرت امام حسن فرماتے ہیں باوجود سب سے بڑی غریبی کیا ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں سب سے بڑی غریبی یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے عقل تو دیا ہو مگر اس کو غلط کاموں میں استعمال کرتا ہو، اس کو گناہوں میں لگاتا ہو، بے وقوف ہو، کم عقل ہو، کم سمجھ ہو، اپنی سوچ کو اپنی سمجھ کو نافرمانی میں لگائے، اپنی سمجھ کو جرم میں لگائے، اپنی سمجھ کو اپنی عقل کو شراب میں لگائے، اپنی عقل اور سمجھ کو اللہ کی نافرمانی میں لگائے، اس سے بڑا غریب کوئی دوسرا نہیں ہے۔ حضرت علی فرما رہے ہیں اس سے بڑا غریب کوئی دوسرا نہیں ہے کہ جس کی سمجھ جس کی عقل شریعت کے خلاف کام کرے۔ اور تیسری نصیحت فرماتے ہیں کہ بیٹا کبھی اپنے اندر غرور اور گھمنڈ آنے نہیں دینا، اپنے اندر کبھی فخر آنے نہیں دینا۔ انسان میں کئی قسم کا فخر ہوتا ہے، کبھی مال کا فخر ہوتا ہے، کبھی جوانی کا فخر ہوتا ہے، کبھی خوبصورتی کا فخر ہوتا ہے، کبھی علم کا فخر ہوتا ہے، کبھی پڑھائی کا فخر ہوتا ہے، اس طرح کئی قسم کے فخر ہے۔ حضرت علی اپنے بیٹے امام حسن رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہیں کہ بیٹا اپنے اندر کبھی فخر آنے نہیں دینا، یہ فخر آ گیا، غرور فخر تکبر آ گیا، سمجھ جاؤ کہ بربادی قریب آ گئی، اب برباد ہونے والے ہو۔ کئی ساری حکومتیں گئی فخر تکبر کی وجہ سے، غرور اور فخر کی وجہ سے سالوں کی حکومتیں، سو سالوں کی، ہزاروں سالوں کی حکومتیں برباد ہو گئی، صرف ان کا غرور، ان کا فخر ان کی حکومت کو برباد کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں اپنے آخری وقت میں اپنے انتخاب سے پہلے نصیحت فرماتے ہیں، چوتھی نصیحت فرماتے ہیں کہ بیٹا چوتھی نصیحت یہ ہے سب سے بہترین اگر کوئی کام کرنا ہے تو دوسرے پر رحم کرو، دوسرے پر رحم کرو، مہربانی کرو، اور کسی پر ظلم نہ کیا۔ مہربانی نرمی جتنا دوسرے پر کر سکتے ہو اتنی مہربانی کرو، سختی نہ کرو، یہ تمہاری سب سے بہترین عادت ہے، یہ سب سے بہترین کام۔ یہ چار نصیحتیں فرمایا اس پر عمل کرنا ہے، یہ چار نصیحتوں پر عمل کرنے کا حکم دیا اور چار چیزوں سے بچنے کا حکم دیا۔ وہ چار چیزیں بچنے کی کیا ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں سب سے پہلے کسی بے وقوف کو اپنا دوست مت بناؤ، بے وقوف کی دوستی سے بچو، جس کی عقل اور سمجھ کم ہو ایسے کو کبھی اپنے ساتھ مت رکھو۔ اور دوسرا فرمایا، دوسرا یہ ہے جھوٹے کو کبھی دوست مت بناؤ، جو بات بات پر جھوٹ کہے، زبان کھولتے ہی جھوٹ کہے، جس کی زبان پر صبح سے لے کر شام تک صرف جھوٹ ہی جھوٹ ہو، ایسے جھوٹے کو کبھی اپنا دوست مت بناؤ۔ کیونکہ حضرت علی فرماتے ہیں جھوٹا اس لیے دوست مت بناؤ کہ وہ تمہیں جو ناممکن کام ہے، جو مشکل کام ہے اس کو آسان کر کے دکھائے گا، آسان کام کو مشکل کر کے دکھائے گا، اچھی چیز کو برا کر کے دکھائے گا، بری چیز کو اچھا کر کے دکھائے گا، اس لیے جھوٹے کی کبھی دوستی مت کرنا۔ پھر حضرت علی فرماتے ہیں تیسری نصیحت بیٹا تمہارے لیے یہ ہے جو بخیل ہے، اللہ کی راہ میں جو خرچ نہیں کرتا، اللہ کی راہ میں جو صدقہ نہیں کرتا، ایسے کو بھی کبھی اپنا دوست مت بناؤ، ایسے کو اپنے سے دور رکھو۔ جو اللہ کی راہ میں خیرات نہ کرے، صدقہ نہ کرے، اللہ نے خیرات کرنے کی طاقت بھی ہو، اللہ نے صدقہ کرنے کی طاقت بھی ہو، ایک بھوکا انسان آنکھوں کے سامنے بھوک سے تڑپ رہا ہو، اس کی بھوک دیکھ کر بھی اگر وہ اللہ کی راہ میں کچھ خیرات نہ کرے، اس سے بڑا بدنصیب کوئی دوسرا نہیں ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں ایسے شخص کو ہمیشہ اپنے سے دور رکھو جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا۔ اور تیسرا چوتھا فرمایا جو گناہگار ہے، کھل کر گناہ کرتا ہے، کسی سے نہیں ڈرتا، جو گناہ کرنے میں کسی سے نہیں ڈرتا، سب کے سامنے گناہ کرتا ہو، ایسے گناہگار کی بھی دوستی نہ کرو، گناہگار کی دوستی نہ کرو، بخیل کی دوستی نہ کرو، جھوٹے کی دوستی نہ کرو، بے وقوف کی دوستی نہ کرو۔ یہ چار لوگوں سے بچنے کا حکم دیا اور چار کام کیا کرنے کا حکم دیا؟ عقل صحیح استعمال کرو، فرمایا سب سے بڑی مالداری یہی ہے کہ عقل کا صحیح استعمال کرنا۔ عقل کا غلط استعمال کرنے سے انسان غریبی میں آ جاتا ہے۔ عقل کا اگر آپ غور کریں، اگر کوئی بندہ اپنی عقل کو اسلام کے خلاف لے جائے گا، اپنی عقل کو شریعت کے خلاف لے جائے گا، وہ یہ سوچے گا کہ میں محنت سے کتنے رزق کماؤں گا،
میں سود پر اپنا مال دے دوں، سود سے میں کماؤں گا، وہ یہ سوچے کہ میں شراب کے ذریعے سے اپنا مال کماؤں گا یا جمعے کے ذریعے سے کماؤں گا یا شریعت کے خلاف جا کر میں کمال کروں گا، اگر اپنی عقل کو یہاں پر لگا دیا تو جتنا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، وہ جتنا بھی اللہ نے دیا ہو وہ بھی ختم کر دے گا، کیونکہ حضرت علی نے فرمایا ہے سب سے بڑا غریب وہ ہے جو اپنی عقل اور سمجھ کو گناہوں میں لگائے، سب سے امیر وہ ہے جو اپنی عقل کو شریعت کے مطابق استعمال کرتا ہے۔ اور تیسرا کیا فرمایا کہ کبھی تم اپنی زندگی میں فخر مت کرنا، غرور مت کرنا، چہتا فرمایا بہترین عادت ہے دوسرے پر رحم کرنا۔ یہ چار باتیں آپ ذہن میں رکھیں، پہلی چار اور پھر بعد کی چار۔ حضرت علی نے انتقال سے پہلے، اپنی شہادت سے پہلے یہ نصیحت کی اپنے بیٹے کو، فرمایا زندگی بھر اس پر عمل کرتے رہو۔ اس طرح زندگی بھر امام حسن رضی اللہ عنہ نے عمل کیا۔ آپ پر حملہ ہوا حضرت علی پر جمعرات کے دن، جمعہ اور ہفتہ، یہ 2 دن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کئی سخت تکلیفیں گزاری۔ اتوار کی رات آپ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ 2 دن اور تقریباً 3 دن اور 2 راتیں حضرت علی رضی اللہ عنہ اس تکلیف کے تلوار کے حملے سے تڑپتے رہے اور پھر آپ شہید ہو گئے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو مختصر زندگی ہے، اس زندگی سے سمجھانا مقصد یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی پیدائش سے لے کر آپ کی شہادت تک کہیں پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے چاہنے والوں کو، اپنے محبت کرنے والوں کو، حضرت علی نے یہ نہیں کہا کہ تم صرف مجھ سے محبت کا دعویٰ کرو اور اس کے بعد تم کچھ شریعت پر عمل نہ کرو، میں تمہیں جنت میں لے کر جاؤں گا، کہیں حضرت علی نے یہ نہیں فرمایا۔ آپ نے ہمیشہ اپنے چاہنے والوں کو اور اپنے معتقدین کو یہی تعلیم دی ہے کہ سب سے پہلے شریعت کی پابندی ہے، سب سے پہلے نماز کی پابندی ہے۔ حضرت علی کی شہادت بھی کب ہوئی؟ نماز کو لوگوں کو بلا رہے تھے، اذان سن کر نماز کو جا رہے تھے، سب کو نماز کی طرف بلا رہے تھے، راستے میں آپ کو شہید کیا گیا۔ یہ آپ کی زندگی آج ان لوگوں کے لیے سب سے بڑی تعلیم اور نصیحت ہے جو خود کو ولی کہتے ہیں اور خود کو کہتے ہیں کہ ہم حضرت علی کے خاندان سے ہیں، ہم حضرت علی کے اولاد سے ہیں اور ہمارا نسب، ہمارا سلسلہ حضرت علی سے جا کر ملتا ہے، نام حضرت علی کا لیتے ہیں، مگر ان کی زندگی دیکھیں، نہ زندگی میں نماز ہے، نہ زندگی میں قرآن ہے، نہ زندگی میں حضرت علی کی تعلیم ہے، نہ رسول کی سنت ہے، نہ رسول کا ادب ہے، نہ شریعت کا ادب ہے، چہرے پر نہ نور ہے، نہ سجدے کا نشان ہے، مگر دعویٰ ہے ہم حضرت علی کا اولاد ہیں۔ تو دعویٰ کرتے ہیں ہم اتنے بڑے ولی ہیں، ہماری کرامت یہ ہے۔ ارے کہاں کے ولی؟ اور کرامت کس کو کہتے ہیں؟ کرامت کیا ہے؟ فرمایا شریعت کی پابندی، 5 وقت کی نماز سب سے بڑی کرامت ہے۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی سب سے بڑی کرامت ہے۔ ہوا میں اڑنا کرامت نہیں، پانی پر چلنا کرامت نہیں۔ خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں ہوا میں اڑنا اگر کرامت ہوتی تو مچھر سے بڑا کوئی ولی نہیں ہوگا۔ مچھر بھی ہوا میں اڑتا ہے، مکھی بھی ہوا میں اڑتی ہے۔ اگر پانی پر چلنا کرامت ہے، ولی کی نشانی ہے، تو مچھلی بھی پانی میں چلتی ہے، اس کو بھی ولی کہہ دو، کیونکہ نہ یہ پانی میں چلنا ولی کی نشانی ہے، نہ ہوا میں اڑنا ولی کی نشانی ہے، نہ کرامت دکھانا ولی کی نشانی ہے۔ ولی کی نشانی کیا ہے؟ مصطفیٰ کی سنت پر عمل کرنا، یہ ولی کی نشانی ہے۔ حضرت علی کی تعلیم پر چلنا، یہ ولی کی نشانی ہے۔ نماز تہجد سے لے کر عشاء تک ایک سنت کی نماز نہیں چھوڑنا، یہ ولی کی نشانی ہے۔ یہ ولی اس کو کہتے ہیں۔ ولی ایسا نہیں کہ جس کو نہ سورہ فاتحہ معلوم ہے، سورہ فاتحہ تک جس کو پڑھنا نہیں آتا، آج وہ بھی ولی بنا بیٹھا۔ جس کو غسل کا طریقہ معلوم نہیں، غسل میں سنت کیا ہے معلوم نہیں، وہ بھی ولی بنا بیٹھا۔ جس کو وضو کرنا معلوم نہیں، وہ بھی خود کو ولی کہتا ہے۔ جس کو 4 سورے یاد نہیں ہوتے، آج وہ بھی ولی بنا بیٹھا ہے۔ جس کو حضرت علی کے والد کا نام معلوم نہیں، وہ بھی ولی بنا بیٹھا ہے۔ جس کو رسول کا نام معلوم نہیں، وہ بھی ولی بنا بیٹھا ہے۔ آج جہالت اتنی بڑھ گئی ہے، نام لیتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا، لیکن زندگی دیکھیں اتنی بدترین ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کہ کس طرح موت آئے گی۔ وہ خود کو ولی کہتا ہے، زندگی ساری کی ساری گناہوں سے بھری ہوئی ہوتی ہے۔ اور آج جہالت اتنی زیادہ بڑھ رہی ہے، آج ہمیں شریعت کا علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم ہر جاہل کو ولی سمجھ جاتے ہیں۔
ہر جاہل کے مرید بن جاتے ہیں یہ کہہ کر کہ یہ حضرت علی کا نام لیتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں۔ یقیناً محبت ضروری ہے، مگر کہیں حضرت علی کا ایک قول اٹھا کر بتائیں۔ حضرت علی کی قول کی کتابیں بھری ہوئی ہیں، حدیثیں بھری ہوئی ہیں، کہیں ایک جگہ حضرت علی نے کہا ہو کہ صرف میری محبت کا نام لو، اس کے بعد تم نماز مت پڑھو، تم غسل مت کرو، تم قرآن مت پڑھو، تم شریعت کا علم مت سیکھو، تم غسل کے مسائل مت سیکھو، تم کچھ نہ کرو، صبح سے شام تک جو دل میں آئے گناہ ہزار گناہ کرو، صرف میرا نام لو، تم جنتی بن جاؤ گے۔ حضرت علی نے ایسا کہیں نہیں کہا، کسی کتاب میں نہیں ہے۔ وہ جاہل ہے، شریعت سے جاہل ہے، جنہیں نہ اسلام معلوم ہے نہ شریعت معلوم ہے، جس نے کبھی مدرسے کی سیڑھی میں ختم تک نہیں رکھا، جس نے کبھی مدرسے کی سیڑھی کو نہیں گیا، قرآن نہیں کھولا اور خود کو ولید کہتا ہے۔ اور آج عوام کا یہ حال ہے، آج ہم اپنی جہالت کی وجہ سے ایسے جاہلوں کے مرید بنے ہوئے ہیں جنہیں نہ پیر کا مطلب معلوم ہے نہ جنہیں مرید کا مطلب معلوم ہے۔ آج ہم ویسے کو پیر بنا کر سمجھتے ہیں یہ ہمیں قیامت میں جنت میں لے کر جائے، کیا لے جائے گا؟ ارے وہ تو خود اس کو خود خبر نہیں ہے کہ اس کا کیا حال ہوگا۔ آپ یہ بات ذہن نشین رکھ لیں، اگر جس کسی نے خود کو ولی کہا، آپ جس کسی کے مرید بننا چاہتے ہیں، سب سے پہلے دیکھو کیا وہ نماز کا پابند ہے یا نہیں ہے، سب سے پہلے دیکھو وہ شریعت کا پابند ہے یا نہیں ہے، سب سے پہلے دیکھو وہ سنت کا پابند ہے یا نہیں ہے۔ اذان سن کر کیا وہ مسجد کو نماز کے لیے جاتا ہے یا وہ اپنے ہی مقام پر بیٹھا ہوا ہے؟ بس اتنا سمجھ لو، اگر اذان سن کر وہ ہزار کام چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانے کو آ گیا، سمجھ جاؤ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے۔ اگر اس نے اذان بھی سن لی، یہاں اذان ہو رہی ہے، یہاں اس کی باتیں چل رہی ہے، نماز ہو رہی ہے، اس کی باتیں چل رہی ہے، یہاں نمازیں ختم ہو گئی، یہ نماز کے لیے اٹھا نہیں، نبی کی سنت نہیں ادا کی، تو سمجھ جاؤ اس سے بڑا جادو کوئی دوسرا نہیں ہے۔ تو لہٰذا آپ اپنی زندگیوں میں غور کریں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی کیا تھی، ان کی جوانی کیا گزری، ساری زندگی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جنگوں میں لگائی، کیوں جنگیں کی، کس کے لیے جنگیں کی؟ اسلام کے لیے۔ سر کٹایا، اپنے بازو کٹائے، زخمی ہوئے، خون بہایا۔ کیا آج حضرت علی کی محبت میں نام لینے والا شخص کیا کبھی اسلام اور دین کی خاطر کبھی ایک تکلیف کو بھی برداشت کرتا ہے؟ کیا کبھی ایک تکلیف یا مصیبت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرح دین اور اسلام کے لیے کیا وہ کبھی برداشت کرنے کو تیار ہے؟ کبھی دین کے لیے باہر نکلا، کبھی دین کے لیے تلوار کھائی، کیا کبھی دین اور اسلام کے لیے اپنا مال خرچ کیا؟ اور پھر بھی دعویٰ ہے حضرت علی کے چاہنے والے، یہ غلط ہے۔ زبانی دعووں سے کچھ نہیں ہوتا، عمل اپنی زندگی میں پیدا کرو، اپنی زندگی میں عمل لاؤ، اپنی زندگی میں پابندی لاؤ، اپنی زندگی میں شریعت کے پابند بن جاؤ، علم سیکھو، دین سیکھو، عمل کرو، تب جا کر اللہ کے محبوب بنیں گے، تب جا کر حضرت علی کے سچے عاشق بنیں گے، تب جا کر حضور کے سچے عاشق بنیں گے۔ جو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کی زندگیوں میں عمل کی پابندی پیدا فرمائے، ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا ہم تمام کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کے دلوں میں خوف خدا پیدا فرمائے، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ قیامت کے دن مولا ہمیں عذاب جہنم سے نجات عطا فرما، مولا عذاب قبر سے ہمیں نجات عطا فرما، مولا ایمان پر موت نصیب فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کو خود صراط کا راستہ آسان فرما دے، الہ العالمین کہنے سننے سے بڑھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین ہمیں حدیث سے حلال عطا فرما، مولا ہم تمام کے رزق میں خیر و برکت عطا فرما، ہم تمام کے روزی میں کشادگی عطا فرما، جتنے بیمار ہیں مولا سب کو شفا کلی عطا فرما، مولا جتنے پریشان حال ہیں ساموں کی پریشانیوں کو دور فرما، جتنے مصیبت زدہ ہیں مولا سب کی مصیبتوں کو دور فرما دے، جتنے غمگین ہیں سارے لوگوں کے غم کو دور فرما دے، جتنے حاضرین مجلس سے مولا آج جس مقصد سے نماز جمعہ میں حاضر ہوئے ہیں ان تمام کے مقاصد کو پورا فرما دے، ہر مومن کی حاجت کو پورا فرما، ہر مومن کی مراد کو پورا فرما، ہر مومن کی جائز دعا کو قبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلى آل سيدنا صلاة والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔